السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کو آپ خیرافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے۔ پھر سے ایک نئے واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بوڑھی عورت کچھ مانگنے آئی۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی درمیان اس کے سامنے اسلام پیش کیا۔ پھر فوری طور پر آپ کو احساس ہوا کہ ممکن ہے عورت کو یہ بات ناگوار گزری ہو، اس عورت کو یہ بات ناپسند ہوئی ہو، لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ اللہ، میں نے اس عورت کو مجبور نہیں کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک عورت کے سامنے صرف اسلام پیش کیا، جبکہ وہ عورت دستے دراز تھی، سوال کرنے آئی تھی، کچھ مانگنے آئی تھی۔ اتنی سی بات میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا جھٹکا لگا، ایسا لگا کہ انہوں نے کوئی غلطی کر دی، کسی مجبور نے کچھ سوال کیا اور ان کے سامنے آؤں دیکھا نہ تاؤں دیکھا میں نے اسلام پیش کر دیا۔ حالانکہ یہ کوئی بری بات نہیں تھی، یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ایک اچھی بات تھی اور ایک اچھا کام تھا، مگر اس کے باوجود آپ کے اندر کس قدر احساس اور آپ کے اندر کس قدر دانشمندی اور آپ کے اندر کس قدر زیرکی تھی کہ آپ کو فوراً اس بات نے مجبور کر دیا کہ اللہ کے جناب میں معافی تلافی کرے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زبردستی تھوپا جانے کی طرح یہ ہو جائے۔ اسی لیے احباب و اخوات، اسلام نے انسان کو اس بات کا حق دیا ہے کہ وہ جو دین چاہے اختیار کرے، اسے کسی خاص دین کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت 256 میں بیان فرمایا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، کہ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، سیدھی راہ ٹیڑھی راہ سے ممتاز اور روشن ہو چکی ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ احباب گرامی، اللہ کے دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت اور گمراہی دونوں الگ الگ ہیں۔ قرآن کی 10ویں سورہ یونس کی آیت 99 میں بیان ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں کو زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے؟ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی نے اپنے 2 لڑکوں کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی کرنا چاہی، مگر سید العرب والعجم سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا۔ احباب گرامی، دین کے سلسلے میں اسلام نے جس طرح زبردستی سے منع کیا ہے، اسی طرح لالچ اور تقلید وغیرہ سے بھی روکا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان آزادی کے ساتھ کائنات اور اس کے رازوں کو نیز اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کے بعد جس راہ کو چاہے اختیار کرے۔ سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں دعوت غور و فکر دی ہے، اور اگر انسان اس طریقے کو اختیار کرے تو یقیناً سیدھی راہ پا جائے گا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ تخیلات کے اعتبار سے، اپنی زندگی کے اعتبار سے انسان بالکل آزاد ہے، مذہب کو اختیار کرنے کے اعتبار سے بالکل آزاد ہے۔ لہٰذا کوئی بھی کسی کے اوپر زبردستی کوئی مذہب تھوپ نہیں سکتا۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ مذہب کا اقرار اور اس کی پیروی، اس کو قبول انسان دل سے کرتا ہے۔ اگر کوئی زبان سے زبردستی کرا لے اور اقرار کرا لے تو دراصل اس نے اس میں
وہ ایمان میں داخل ہی نہیں ہوا، لہٰذا دل، ایمان اور ارکان کے ذریعے سے اسلام کو قبول کیا جاتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کس قدر شاندار ماضی رکھتا ہے اور کس قدر انسان کے تخیلات اور انسان کی سوچ کا خیال رکھتا ہے، اور انسان کے سامنے کس طریقے سے پیش آنا چاہیے اس پر بھی غور و خوض کی دعوت دی گئی ہے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین سمجھنے اور لوگوں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو اس طرح کے واقعات پسند آتے ہیں تو آپ اپنے کمنٹ کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور پھر ثواب کی نیت سے اور اس طرح کے روشن باب کو مزید شائع کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔